اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہماری گفتگو وضو کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ وضو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ اگرچہ ہم نے سابقہ پروگرام میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ وضو کرنے کی دنیا و آخرت کے اعتبار سے برکات کیا ہیں، اور ایک لیکچر میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ ادعیہ جو وضو کے دوران اگر انسان مختصر جو دعائیں ان کو یاد کر لے اور وضو کے دوران ان کو پڑھے تو ہر قطرے سے خدا ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو روز قیامت تک اس کے لیے تسبیح و تقدیس اور استغفار کرتا ہے، اور اس کا اجر وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم وضو کے جو واجبات ہیں بالخصوص اس پہ بات کریں گے۔ وضو عبارت ہے دو چیزوں سے، غسلتین و مسحتین، جیسے کہ علماء کی تعبیرات میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ دو چیزیں دھونی ہوتی ہیں واجب، اور دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے، بس یہ چار چیزوں کا نام وضو ہے۔ طبعا نیت کے بعد جو ہے اگر آپ نیت واجب قربتاً اللہ کی کر رہے ہیں، نماز کا وقت داخل ہو گیا یا قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے کہاں کہاں وضو واجب ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یا مستحب قربتاً اللہ وضو کر رہے ہیں تو نیت کے بعد جو واجب چیزیں ہیں آپ کی، وہ ایک چہرے کا دھونا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کونی سے لے کر انگلیوں تک دھونا ہے، یہ دو دھونے ہیں واجب، اور دو ہی مسے ہیں، ایک سر کا مسح اور دوسرا دونوں پاؤں کا مسح، یہ چار چیزیں وضو میں واجب ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کچھ مستحبات بھی یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کلائی تک دھونا مستحب ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب ہے، بائیں ہاتھ سے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اور 1 دفعہ چہرے کا دھونا واجب ہے اور دوسری دفعہ چہرے کو دھونا مستحب ہے۔ مستحب پہ اجر و ثواب ہے، لیکن واجب چیز چھوڑنے سے وہ چیز باطل ہو جاتی ہے، انجام نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کو کونی سے نیچے انگلیوں تک دھونا 1 دفعہ واجب، دوسری دفعہ مستحب ہے، مستحب کرنے پہ ثواب ہے۔ اور دھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانی ڈالا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سارا اس کے یعنی جتنے حصے کو دھونا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس طریقے سے کہ کوئی جگہ خشک نہ ہو، چاہے وہ چہرہ ہو یا ہاتھ ہو، اور پھر بائیں ہاتھ کو آپ 1 مرتبہ دھو لیں، واجب ہے، دوسری دفعہ بعض کے نزدیک نہیں دھونا چاہیے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے چہرہ دھونے کے حوالے سے۔ چہرہ دھوتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھیں، جو پانی وضو کا آپ کی آنکھوں میں جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن آنکھوں میں کھلی آنکھوں میں وضو کا پانی جاتا ہے وہ آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، نہیں دیکھیں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم نہیں جائیں گی وہ آنکھیں، یعنی وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا اس برکت سے۔ ورنہ پل صراط سے گزر کے جو لوگ، سب لوگوں نے پل صراط سے گزر کے جانا ہے، اور وہ تو جہنم کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، دیکھیں گے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جہنم نہیں جائیں گے جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ طبعاً اور بھی شرطیں ہیں، ایمان شرط ہے، وہ اور ادلہ ہیں۔ اس مقام پہ جو بات ہو رہی وہ وضو کی ہو رہی۔ تو وضو میں سب سے پہلے آپ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے چہرے پہ ڈالیں، اور چہرے کو آپ 1 دفعہ دھو لیں، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ حصہ لمبائی میں دھونا واجب ہے، اور چوڑائی میں 2 انگلیوں کے درمیان جو حصہ آئے گا وہ بھی چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بعض روایات بھی موجود ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ کتاب میں
17 نمبر باب میں وضو کے ابواب میں حدیث نمبر 1 میں ایک روایت ہے جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور روایہ زرارہ سے صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں جب سوال کیا اخبرنی عن حد الوجہ، مولا آپ مجھے چہرے کی وہ حد بتا دیں کہ جس کا دھونا لازمی ہے، الذی ینبغی ان یوضع، کہ جس کو وضو کرانا چہرے کو جتنا ضروری ہے وہ حصہ مجھے بتا دیں۔ فقال الوجہ الذی قال اللہ وامر اللہ عز وجل، کہ چہرہ جس کا دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بغسلہ الذی لا ینبغی لأحد یزید علیہ ولا ینقص منہ، کہ وہ مقدار چہرے کی کہ جس سے نہ زیادہ دھونا ہے نہ کم دھونا ہے، وَإِن زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُجَرْ وَإِن نَقَصَ مِنْهُ آسما، کہ کم اگر دھوئے گا تو گناہگار ہوگا، زیادہ دھوئے گا تو اس پہ اجر نہیں ہے۔ اب وہ کون سی مقدار ہے؟ فرماتے ہیں اس مقام پہ ما دارت علیہ الوسطی والابہام من قصاص شعر راس الی الذقن، کہ یہ ابہام انگوٹھا اور یہ وسطی، یہ درمیان والی انگلی، یہ چہرے کے جو سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک جو یہ 2 انگلیوں کے درمیان جو حصہ آئے گا لمبائی میں، اس کا دھونا لازمی ہے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما جرت علیہ الاصبعان من الوجہ مستدیرا فہو من الوجہ، اگر آپ انگلیوں کو چہرے کے اوپر پھیریں ایسے تو جو 2 انگلیاں چہرے پہ پھرتی ہیں تو جو اس پھیرنے میں استدارے میں یعنی گول دائرے کی شکل میں جو حصہ ان انگلیوں کے درمیان آئے گا، 2 انگلیوں کے درمیان چہرے پہ جب آپ پھیریں گے ہاتھ کو، تو یہ حصہ بھی چہرے کا وہ حصہ ہے جس کا دھونا واجب ہے۔ یہ صحیح روایت سے چہرے کا دھونا ہماری نگاہ میں جو شیعہ فقہ جعفریہ کے نزدیک وہ ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جو امام نے باقاعدہ وضو کر کے دکھایا۔ اس سے پہلے قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں 6 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اجمالی طور پہ وضو کے بارے میں جو واجب چیزیں تھیں وہ بتا دیں آیہ مبارکہ میں۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو ابھرتی ہوئی جگہ تک۔ یہ قرآن کی آیت میں جو واجب چیزیں تھیں، 2 دھونے چہرے اور ہاتھوں کا اور اسی طرح 2 مسے، اس کا ذکر قرآن کی آیت میں ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ خدا نے پاؤں کے مسے کا حکم دیا ہے قرآن میں، قرآن کی اس آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ پاؤں دھو اور پاؤں کا بھی مسح، سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو۔ وَامْسَحُوا مسح کہتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مسح کے بجائے دھونے کا وضو میں طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور روایت جس میں امام علیہ السلام باقاعدہ وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، اس روایت میں جو ہے صحیحیت زرارہ ہے، امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے رسول خدا کا وضو بتایا اور پانی منگوا کے فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَّاءٍ، ایک چلو پانی کا لیا، فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهٍ مِّنْ أَعْلَى الْوَجْهِ، چہرے کے اوپر والے حصے سے پانی ڈالا، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا، پھر چہرے کی دونوں جانب کو اپنے ہاتھ سے اچھے طریقے سے مسح کیا، یعنی ہاتھ پھیرا چہرے پہ۔ ثُمَّ عَادَ الْيُسْرَ فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى الْيُمْنَى، پھر بائیں ہاتھ سے اس برتن سے پانی لیا۔ ایک اور نقطہ بھی امام کی سیرت میں بھی ملتا ہے، قرآن کی آیات اور روایات میں بھی، کہ اسراف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور چاہے وہ وقت کا اسراف ہو یعنی ضائع کرنا کس چیز کو، مال کا اسراف ہو، زندگی کو ضائع کرنا ہو، یا پانی کو ضائع کر دو۔ اگرچہ نہر کے کنارے انسان اور روایات میں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل جو موٹریں لگی ہوئی ہیں اور اس جو نل ہوتا ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے
اور پانی چلتا رہتا ہے، چاہے غسل کیا جا رہا ہے یا برتن دھوئے جا رہے ہیں یا وضو کیا جا رہا ہے، تو یہ پانی ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک کسی برتن میں پانی لے لیں اتنی مقدار میں جو وضو کے لیے کافی، ایک گلاس سے وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس نقطے پہ بھی امام علیہ السلام کی سیرت سے بھی سمجھ آ رہی کہ ایک برتن میں چلو بھر پانی لے رہے ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ پہ وہ پانی لیا اور دائیں ہاتھ پہلے دھو لیا کونیوں سے لے کر انگلیوں کنارے تک، پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں سے انگلیوں کنارے تک دھو لیا پہلے، ثم عاد الیمن فی الاناء ثم صب علی الیسری فصنع بہا کما صنع بالیمنی، پھر بائیں ہاتھ پہ وہ پانی ڈالا اور جیسے دائیں ہاتھ کو دھویا تھا مل کے ہاتھ سے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، ثم مسح ببقیۃ ما بقی فی یدیہ رأسہ ورجلہ، جو آپ کے ہاتھ میں اس وضو کا باقی پانی بچ گیا تھا، یعنی باہر سے پانی نہیں لیا، بعض لوگ باہر سے نیا پانی لے کے مسح کرتے ہیں، وضو باطل ہوتا ہے، اسی وضو کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی جو پانی ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے آخر وقت میں دھونے کے بعد، اسی سے سر کا مسح امام نے کیا اور دونوں پاؤں کا مسح کیا۔ وَلَمْ يَعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ، دوبارہ امام نے ہاتھ جو ہے نا وہ اس برتن میں نہیں ڈالا جس میں پانی تھا، یعنی اسی حساب کا وضو والے پانی سے جو وضو کرتے ہوئے آخری وقت ہاتھ دھویا تھا بایاں، اسی طرح سے جو ہے نا اپنے سر کا بھی مسح کیا اور دونوں پاؤں کا بھی مسح کیا۔ یہ تھا مختصر سا بیان اس مقام پہ وضو کے حوالے سے، کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، اور خدا سے دعا گوں کہ پروردگار ہمیں اس طریقے سے وضو کرنے کی توفیق دے کہ جس طریقے سے قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔